الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی، اور وہ یقیناً اللہ کے حکم سے شروع کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ پہلی آیت اور جس میں وہ پہلی دعا، اس پر ہماری گفتگو تفصیل سے ہو چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ کام کون سا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کا، اور خود اللہ ہی کے حکم سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا۔ ہم کہیں بھی کوئی مسجد تعمیر کرتے ہیں، ذرا برابر ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کام ہے۔ مسجد بنا رہے، ایک مقدس کام، حالانکہ ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں کیا ہوا تھا کہ اسی جگہ پہ تم بناؤ، ان کو تو آرڈر تھا کہ اس جگہ پر میرا گھر بناؤ، تو ذرا برابر شک نہیں تھا۔ کام اچھا بھی ہے، اللہ کے حکم سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات سمجھنے کی ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ بندہ ساری محنت کرتا رہے اور اگر اللہ کے ہاں سے قبولیت نہ ہو، کتنا بڑا لاس ہے۔ تو اس سے جو ہمیں میسج ملتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، حتیٰ کہ تسبیحات کریں، اللہ کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، تب بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اس آیت پر ہم تفصیل سے بات کر چکے تھے۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور عاجزی جو اللہ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اللہ اکبر، پیغمبر ہے، پیغمبر لمحے بھر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے، ان کے 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری میں گزرتے تھے۔ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق، میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کی ہے، قرآن پاک میں جتنے پچھلے انبیاء کرام یا قوموں کے قصے، کہانیاں، سٹوریز آئی ہیں، وہ کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے پیغام ہے کوئی نہ کوئی۔ ہمیں تفسیر پڑھتے وقت قرآن پاک سمجھنے کے لیے ان آیات سے، ان سٹوریز سے، ان واقعات سے اپنے لیے رہنمائی تلاش کرنی ہے کہ یہاں میرے لیے کیا حکم بن رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک کہانی تو آئی کہ فلاں قوم نے یہ کیا، فلاں نبی نے یہ کیا، لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں سمجھنا یہ ہے، ہمیں اس پوائنٹ کو ہمیشہ فوکس کرنا ہے، اس نقطے پر ہمیشہ توجہ دینی ہے۔ کہانی اپنی جگہ پہ ہے، جب قرآن میں آ گیا واقعہ سچا ہے، لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے یہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے ان آیات میں جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، میں اس کو لنک کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اب ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کریں، اللہ مجھے بھی اور میرے اس بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھنا۔ وہ جو 24 گھنٹے فرما بردار ہیں، وہ اگر یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے دعا؟ ہماری کتنی دیر اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے اور کتنی دیر غلط کاموں میں گزرتی ہے؟ ہمارا کتنا وقت مسجد میں گزرتا ہے، کتنا وقت بازار میں گزرتا ہے؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک لیں، بمشکل چند منٹس بنیں گے 5 نمازوں کے جو ہم مسجد میں آتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی ہم نہیں 5 نمازوں میں کا ٹوٹل کر کے مسجد میں لگاتے، باقی سارا ہمارا باہر گزرتا ہے۔ تو وہاں پھر جیسا ماحول ہوگا، آس پاس کی جیسی انوائرمنٹ ہوگی، بعض اوقات بندہ بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں بچ سکتا۔ تو ہمیں پھر کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ سے یہ دعا کرنے کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری ان اطاعت کی اور فرما برداری کی اور عبادت کی، ہمیں ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر والی جنگ، اس رات پوری رات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے اور کوئی دعا نہیں کی، صرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ دشمن آیا ہے، یہ تو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے کہ تو ہمارے ذریعے ان کو فتح کروا، تو ایک کن کا لفظ کہہ کے ان کو ملیا میٹ کر سکتا ہے، کن کا لفظ کہہ کے سب کو مسلمان بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا۔
کسی اور سے بھی ان کو ختم کروا سکتا ہے، لیکن اللہ میری التجا ہے کہ یہ کام تو ہم سے کروا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری التجا ہے یہ کام تو ہم سے کروا۔ اس لیے نیکی کا کہیں بھی کوئی موقع مل رہا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی، کوئی اپارچونٹی مل رہی ہے، اس کو گولڈن چانس سمجھنا چاہیے۔ نیت اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہ کام اچھائی کا، نیکی کا تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن میری خوش قسمتی ہوگی کہ تو میرے ہاتھ سے کروا۔ میری تجھ سے التجا ہوگی کہ اللہ یہ کام مجھے کرنے کی توفیق دے، یہ کام میں کروں۔ ہمارے جذبات یہ ہونے چاہیے، یہ نہ سوچیں کوئی نہ کوئی کر دے گا، خیر ہے، بس اتنے سارے لوگ آ جا رہے ہیں گزرنے، کوئی اس کی مدد کر دے گا، کوئی یہ کام کر دے گا۔ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، دوڑ لگاؤ نیکی کے کاموں میں، تلاش کرو نیکی کا کام، خود اللہ حکم دے رہا ہے، تلاش کرو اور پھر دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یہ کام ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے یہ التجا کہ اللہ اپنی فرما برداری پر رکھے۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ جیسا ہوگا، اور ہمیں حکم دیا کہ آپ کے خاتمہ بالخیر مانگو، تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب پتہ تو نہیں ہے نا زندگی کا، گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے گھر تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ ہر عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کے کرنا ہے کہ اس کے بعد مجھے رب کے پاس جانا ہے، تو وہ عمل اس انداز سے اتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اسی پر بیڑا پار۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط کام ہے تو فوراً اٹھا ہوا قدم بھی روک لینا ہے، ایسا نہ ہو اسی دوران موت آ جائے۔ اور اگر غلط کام کرتے ہوئے موت آئی، خاتمہ برا ہو گیا، تباہی ہوگی۔ تو خاتمہ بالخیر تبھی ہو سکتا ہے جب بندہ ہر وقت اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرے نا کہ میرا ہر عمل اچھا عمل ہو، غلط نہ ہو، اور اس کو آخری سمجھ کے کر رہا ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اگلی دعا کرتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ میری ساری اولاد بھی تیری فرما بردار رہے۔ کیا بات ہے! اب یہی بات ہم اکثر والدین یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں گا، موسٹلی پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ نیک نہیں بنیں گے میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے، میرے بڑھاپے میں میری خدمت نہیں کریں گے۔ ہم اس لیے ان کو نیک بنانا چاہتے ہیں کہ وہ میرا خدمت گزار بنے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ ہو، لیکن اعلیٰ درجے کی اچھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اپنے مالک کا فرما بردار ہو، یہ نیک متقی پرہیزگار بچہ میرا ہو، رب کا فرما بردار ہو۔ جب رب کا فرما بردار ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو جائے گا، خدمت گزار ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم پہلے نیت صرف اپنی رکھیں گے کہ میرے ساتھ اس کا، تو یہ بڑی خود غرضی والی نیت ہے۔ شریعت اگرچہ ہمیں اس سے نہیں روکتی کہ ماں باپ کی خدمت بچوں پر فرض ہے، اولاد پر فرض ہے، تو ٹھیک ہے وہ یہ مانگے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہوگا کہ وہ یہ نیت کر کے دعا مانگے اپنی اولاد کی نیکی کی کہ یہ اللہ کے فرما بردار بنے، رب سے ڈرنے والے بنے۔
جب وہ اللہ کا متقی اور اللہ سے ڈرنے والا بیٹا ہوگا باقی ساری چیزیں خود بخود مل جائیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اگلی دعا کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک کرنے والے کام. اللہ یہ کام تو میں کر رہا ہوں، مزید بھی مجھے بتا، اور بھی مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم بڑا دیکھیں شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بندے کو نقصان پہنچاتا ہے. کبھی نیکی سے روک کر نہیں کرنے دیتا، مختلف وسوسے سے بندہ نہیں کرے، اور نیکی بعض اوقات اس نے کی اور پھر اس کے دل میں عجب اور تکبر پیدا کر دیتا ہے. میں نے تو جناب اتنے عرصے سے تہجد قضا ہی نہیں کیے، میں تو جناب اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں، میں تو 2.5% نہیں، میں تو 5% نکالتا ہوں، میں تو یہ عجب آ گیا. یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی اس کا بہکاوا ہے. جتنا اچھا کام کرے اتنی عاجزی اختیار کرے، اتنی ہمبلنس اختیار کرے. یہ کرنے والا کام ابراہیم علیہ السلام وارنا مناسکنا، اور کرنے والے کام. اللہ اتنا تو کر لیا، اب مزید بھی توفیق دے، میں کرنا چاہتا ہوں. ایک معنی اس کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ جو ہم ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رائٹ پاتھ، صحیح راستہ، کامیابی والا راستہ، صحیح عقیدہ، صحیح مسلک، صحیح منہج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اسوہ حسنہ. یہ مجھے ہمارے لیے یہ دعا. اب اس وقت یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس نے ٹھیک ہے کچھ خرابیاں اپنی جگہ پر، لیکن بہت سارے کام آسان کیے ہیں، اور دینی لحاظ سے بھی ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. آپ کی فنگر ٹپس پر قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، صحیح ضعیف الگ الگ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی سم میں آپ کے لیپ ٹاپ میں چند منٹ سپیئر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے عالم دین اور سکالر سے آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے. پہلے کبھی علماء کرام ترستے تھے کہ میرے پاس یہ کتاب ہو، اب ہر بندے کے پاس رابطہ کتنا آسان ہو گیا. جگہ جگہ پہ مسجدیں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم منت کر کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے ٹائم لیں، میری نماز سنیں، میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. ارے عمر فاروق جیسا بندہ، عمر فاروق کیا فضائل ان کے، کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہ شخص، جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان چھوڑ دیتا ہے وہ راستہ. اتنا بڑا آدمی، خلیفۃ المسلمین، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں میں تمہارے سامنے وضو کرتا ہوں، ذرا میرا وضو چیک کرنا. ٹھیک کرتا ہوں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شرم آتی ہے. ویسے بے شرمی والے سارے کام کریں گے ہم، عبادات کے معاملات میں آ کر شرم آ جاتی ہے. نہیں ہونا چاہیے. نماز سنائیں امام صاحب کو، الفاظ کریکٹ کروائیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں. حجت تمام، مولانا صاحب موجود، منع نہیں کرتے. دینی پروگرام کا اعلان ہو، کتنے بندے ہوتے ہیں مسجد میں، اور
انٹرٹینمنٹ کا کوئی پروگرام ہو دیکھ لے. یہ ہماری کوتاہی ہے. جب اتنے وسائل آ گئے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ، ہم یہ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا، سوال ہوگا ہر نعمت کے متعلق. تو یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ مسجد آپ کے پڑوس میں ہے، مولانا صاحب آپ کے پڑوس میں ہے. اس کے متعلق اللہ نہیں پوچھے گا؟ یقیناً سوال ہوگا کہ آپ پھر بھی گمراہ رہے، پھر بھی جاہل رہے، کیوں رہے؟ جو بنیادی حلال حرام کے مسائل ہیں وہ سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے. ہر بندے کو مولوی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی روزمرہ کی، وہ مسائل تو جاننا ضروری ہیں. نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، یہ تو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں. تو ہمیں یہ سبق سکھایا جا رہا ہے اس آیت کے حوالے سے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کرنے والے کام اپنے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اتنی ساری عاجزیاں کرنے کے بعد پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما. ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. نبی کہہ رہا ہے تو ہمیں تو ان سے زیادہ توبہ کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ انی استغفر 100 مرہ کل یوم، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے، جو معصوم عن الخطا ہے، جو خاتم الانبیاء ہے. مطلب اگر اپنی شان مقام جو اللہ نے دیا ہے اس سے نچلی سطح کی کوئی کام کیا تو یہ بھی غلط ہے. شایان شان ہونا چاہیے. بندہ اللہ نے نوازا ہے، عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو بڑے کام کرے نا. پھر اگر کوئی گھٹیا کام کرتا ہے تو وہ بھی غلطی ہے. معاذ اللہ، نبی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ